بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ الحجرات آیات 1 تا 18 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ الحجرات مدنی سورہ ہے۔ اس کا دوسرا نام سورہ الاخلاق و آداب بھی ہے۔ سورہ مجادلہ کے بعد نازل ہوئی۔ ترتیب تلاوت میں اس کا نمبر 49واں اور نزول کے لحاظ سے اس کا نمبر جو ہے 106 نمبر ہے۔ سورہ مختلف مواقع پر نازل شدہ احکامات و ہدایات کا مجموعہ ہے جنہیں مضمون کی مناسبت سے یکجا کر دیا گیا ہے۔ اس سورہ کا موضوع مسلمانوں کو ان آداب کی تعلیم دینا ہے جو اہل ایمان کے شایان شان ہیں۔ اس سورہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 13 تک اور دوسرا حصہ آیت نمبر 14 سے 18 تک، یعنی آخر سورہ کے آخر تک ہے۔ پہلے حصے میں 7 قوانین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا قانون آیت نمبر 1 میں ہے، جس میں ان آداب کا بیان ہے جو ہم نے اللہ کے جناب میں ملحوظ رکھنے ہیں۔ دوسرا قانون آیت نمبر 2 میں ہے اور آیت نمبر 3 تا 5 اس قانون کے متعلقات ہیں۔ اس قانون میں وہ آداب بتائے گئے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملحوظ رکھنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت صراحاً کفر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معمولی سی بے ادبی بھی غارت گر اعمال اور موجب کفر ہو سکتی ہے۔ چنانچہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اس آیت میں جس بلند آواز سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد ایسی بلند آواز نہیں جس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استخفاف اور اعانت ہو، کیونکہ وہ تو کفر ہے، بلکہ یہ خطاب اہل ایمان سے ہے جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہی اصل ایمان ہے۔ اور یہ تفسیر قرطبی نے ہمارے سامنے بات رکھی ہے۔ اطاعت اور حب رسول دراصل اللہ کی اطاعت اور محبت ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے والدین سے زیادہ اور اپنے بچوں سے زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ۔ مسلم کی روایت تھی،
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے ماں باپ کو چھوڑا، اہل و عیال سے جدائی اختیار کی، قبیلے اور وطن کو خیر آباد کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گھر بار اور مال کو لٹایا، آپ کی محبت میں فاقے سہے، آپ کی محبت میں ہر طرح کی جسمانی اذیتیں برداشت کیں، آپ کی محبت میں رائے حق میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، حتیٰ کہ بارگاہ رب سے ان کو جنت کی بشارت دی گئی۔ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا گیا، اور فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین رووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ انفال کی 74 اور 75 آیات میں یہ بات آتی ہے ہمارے سامنے، اور اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں پھر اس کے بعد یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی سیرت اور ان کے تاریخی کارنامے قوت ایمانی کے ایسے قوی سرکش چشمے ہیں جن سے پوری امت نور ایمان حاصل کر سکتی ہے، اور اس نور کے بغیر یہ پوری امت بے نور، یتیم اور سب کچھ سے محروم رہتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی ہمارے لیے حسن سیرت اور کردار کا ایک مکمل نمونہ ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریم و تکریم کو اپنے آپ پر لازم کر لیا تھا، اور یہ محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، تکریم و تعظیم لازمی تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم و ادب لازمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو آج بھی وہی حرمت اور عظمت حاصل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حاصل تھی۔ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الحجرات کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ لوگوں کو بھی ایسے تمام مواقع پر یہی ادب ملحوظ نظر رکھنا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی جا رہی ہوں۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام دراصل اس اللہ کا احترام ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں کمی کے معنی خود اللہ کے احترام میں کمی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جو دل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام سے خالی ہے وہ در حقیقت تقویٰ سے خالی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی آواز کا بلند ہونا محض ایک ظاہری بد تہذیبی نہیں بلکہ باطن میں تقویٰ نہ ہونے کی علامت ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قول یا فعل کے ذریعے تکلیف پہنچانا کفر ہے، اس سے تمام اعمال غارت ہو جاتے ہیں، لہٰذا ایسے اعمال سے بھی منع فرمایا گیا ہے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچنے کا احتمال تک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینا جس طرح کفر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی وہی الفاظ یا بے ادبی کفر ہے، اور سزا بھی وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی۔ جو لوگ تکریم و محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہوتے ہیں
وہ کسی صورت مومن نہیں رہ سکتے۔ ایسے لوگ نہ دنیا میں کسی عزت و تکریم کے مستحق ہیں اور نہ ہی آخرت میں ان کو کوئی عزت کی جائے گی، بلکہ دونوں جانوں میں ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں توہین رسالت کی سزا کے بارے میں کہ جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے توہین آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا تمہارے لیے یہ درست نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، نہ یہ جائز ہے کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کو اپنی نکاح میں لاؤ، کیونکہ بلا شبہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک گناہ عظیم ہے۔ حدیث میں توہین رسالت کی سزا کے طور پر بات چل رہی ہے کہ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے بالاسناد مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی نبی کو گالی دی تو اسے قتل کر دو، اور جس نے میرے صحابی کو گالی دی تو اسے مار دو۔ یہ مجمع الزوائد سے لیا گیا ہے، معجم الصغیر کتاب کا نام ہے۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتا ہے، اور اس کی طرف اس شخص کو بھیجا جس نے ایک چال کر کے بغیر دعوت اسلام قتل کر دیا، بخلاف اس کے دوسرے مشرکین کے کہ انہیں بغیر دعوت اسلام قتل کا حکم نہ فرمایا گیا، کہ دوسرے مشرکین کو پہلے دعوت دی جاتی پھر ان کو قتل کرنے کا حکم تھا، لیکن اس کو جو ہے بغیر دعوت دیے ہوئے قتل کیا گیا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتا ہے۔ اس کی علت یہ بتائی گئی کہ وہ آپ کو ایذا دیتا تھا، تو یہ خصوصیت کے ساتھ اس پر دلالت کر رہی ہے کہ اس کا قتل شرک کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اذیت رسانی کی بنا پر تھا۔ یہی حال ابو رافع کے قتل کا بھی ہے۔ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتا تھا اور دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابھارتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز ابن خطل اور اس کی ان دونوں باندیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گانے میں گالیاں دیا کرتی تھیں۔ صحیح مسلم کتاب الحج اور صحیح بخاری دلائل النبوہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا کرتا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے وہ شخص جو میرے دشمن کو مجھ سے کفایت کرے؟ تب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں حاضر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ دلائل النبوہ بہقی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کفار کو قتل کرنے کا حکم فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتا اور گالی دیتا تھا، جیسے نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط وغیرہ، اور فتح مکہ سے پہلے اور بعد ایک گروہ کفار کے قتل کرنے کا وعدہ صحابہ سے لیا، چنانچہ وہ سب قتل کر دیے گئے بجز اس کے جو اس پر گرفت سے پہلے اسلام میں سبقت کر گیا۔ اور بزاز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ عقبہ بن ابی معیط نے پکارا، اے گروہ قریش، کیا وجہ ہے کہ میں تمہارے درمیان گر کر قتل ہو رہا ہوں؟ مجمع زوائد میں آتا ہے۔
اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اپنے اس کفر افترا کی وجہ سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھتا تھا۔ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرے دشمن کو مجھ سے کفایت کرے؟ اس پر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں حاضر ہوں، چنانچہ وہ اس سے لڑے اور انہوں نے اس کو قتل کیا۔ اور یہ مصنف عبد الرزاق 307 نمبر۔ ایک یہ بھی روایت ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتی تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرے دشمن کو مجھ سے کفایت کرے؟ تو اس کی طرف سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ مصنف عبد الرزاق میں ہے۔ اور مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس کی طرف بھیجا کہ یہ دونوں اس کو قتل کر دیں۔ دلائل النبوہ عبد الرزاق فی جامع۔ اور ابن کانی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے باپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے سنا تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری۔ مہاجرین ابی امیہ کو جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے یمن کے والی تھے، خبر پہنچی کہ اس جگہ مرتدین میں سے ایک عورت ہے جو گانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتی ہے، تو انہوں نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے، ہاتھ کاٹ اور اس کے گلے اگلے دو دانت اکھیڑ ڈالے۔ جب اس کی خبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو فرمایا کاش اگر تم ایسا نہ کرتے تو یقیناً میں تم کو اس عورت کے قتل کرنے کا حکم دیتا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی حد دیگر حدود کے مشابہ نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنی حزمہ کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدگوئی کرتی تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میری جانب سے اس کا بدلہ لے؟ تب اس کی ہی قوم کے ایک مرد نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تو انہوں نے قتل کر ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بکریاں سینگ نہیں مارتی۔ محاورہ عرب میں یہ ایک مثل ہے، یعنی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نابینا کی ولد باندھی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی۔ اس پر وہ اسے ڈانٹتا جھڑکتا تھا مگر وہ باز نہ آتی تھی۔ چنانچہ ایک رات جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے لگی تو اس نابینا نے اسے قتل کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو ضائع کر دیا۔ سنن نسائی میں یہ بات ہے، سنن ابی داؤد میں بھی یہ ہے۔ اور پھر تیسرا قانون یہ ہے کہ آیت نمبر 6 میں ہے اور آیت نمبر 7 اور 8 اس قانون کے متعلقات ہیں۔ اس قانون میں ہر خبر پر یقین کر کے کارروائی کرنے سے مومنوں کو روکا گیا ہے۔ چوتھا قانون یہ کہ آیت نمبر 9 میں ہے اور آیت نمبر 10 میں اس کی مزید تفصیل کے لیے اس میں تمام مومنوں کو بھائی بھائی بنا کر ان کے آپس کے جھگڑوں کی اصلاح کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ پانچواں قانون آیت نمبر 11 میں ہے جس میں معاشرتی آداب کا بیان ہے جو اجتماعی زندگی میں فساد سے بچاتی ہے۔ چھٹا قانون آیت نمبر 12 میں ہے جس میں بھی چند خاص آداب کا بیان ہے جن کا ہونا بھائی چارہ قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ پھر ساتواں قانون آیت نمبر 13 میں ہے جس میں ان تمام قومی اور نسلی امتیازات پر کاری ضرب لگائی گئی ہے جو دنیا میں عالمگیر فساد کا موجب بنتے ہیں۔
قوموں، قبیلوں، خاندانوں کا اپنے شرف پر فخر و غرور اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا اور اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے دوسروں کو گرانا ان اہم اسباب میں سے ہیں جن کی بدولت دنیا ظلم سے بھر گئی ہے۔ اس مختصر سی آیت میں اس برائی کی جڑ کاٹ دی گئی ہے اور بہتری کا معیار تقویٰ کو قرار دیا گیا ہے۔ اب دوسرے حصے میں صحیح ایمان کی وضاحت کی گئی ہے کہ اصل چیز ایمان کا زبانی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، عملاً فرما بردار بننا اور خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں جان اور مال کھپا دینا ہے۔ تو یہ تھی آج کی آیات جن پر مختصر پیغامات اور احکامات آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔